میرے انتہائی واجب القدر واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، گھروں میں سماعت فرمانے والی میری بابرکات باعزت باوقار اسلامی ماؤں اور بہنوں، ماہ سفر المظفر کا تیسرا جمعہ المبارک ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر حضور محمد سرکار کا عرس مبارک بھی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اسی حوالے سے چند باتیں ہم سننے اور سنانے کا شرف حاصل کریں گے۔ دعا میں رب وحدہ لا شریک حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے اور سنانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ کی ولی کی بڑی شان ہوتی ہے۔ نبوت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جو ولایت ملتی ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ کافی جدوجہد کے بعد پھر بندہ اللہ کے قریب پہنچتا ہے، پھر اسے ولایت کا مقام ملتا ہے۔ اس دور کے اندر ہر دوسرا بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اور ولی اتنے ہو گئے ہیں کہ اللہ کے ولی کی آمدنی کو پہچان ہو مشکل گئی ہے کہ اللہ کا ولی ہوتا کون ہے۔ ایک تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کے اندر ارشاد فرمایا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ یہ اللہ نے کچھ صفات بیان فرمائی ہے کہ جس میں یہ صفت پائی جائے تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ بارہواں مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس تم جاؤ اللہ اور اللہ کا رسول یاد آ جائے تو سمجھ لو کہ اللہ کا ولی ہے۔ یعنی وہ سال سے لے کر پاؤں تک شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھکا ہوا ہو تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اب اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اب جب دعویٰ کریں یہ سمجھ لو کہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ دعوے سے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے۔ حضور تعالیٰ سرکار اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے کامل ولی گزرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کی شخصیت ہے، سید زادے ہے، اور بہت بڑا آپ کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے حضور تعالیٰ سرکار ہر بندے کی زبان پہ ہے کہ حضور تعالیٰ سرکار تھے، وہ تھے کیا، وہ بنے کیسے، انہوں نے کہا کیا۔ اس چیز سے ہم دور چلے گئے۔ حضرت اعلیٰ حضرت کے پاس ایک بندہ آیا، آج کل اگر حضرت ایک وقت ہوتا تھا اللہ کے ولی کے دربار میں جا کے دعا مانگتے بھی تو قبول ہوتا ہے، آج کل دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ اللہ کے ولیوں کے دربار میں جا کے غیر شرعی کام کرتے ہو، جب اللہ کے ولی کے دربار میں جا کے غیر شرعی کام کرتے ہو تو اللہ کے ولی ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کا ولی ناراض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں سنتے، پھر اللہ تعالیٰ بھی نہیں سنتے تو ہیں لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب وہ بندہ جائے لا علمی کی وجہ سے حضور تعالیٰ سرکار کے مزار اقدس پہ جا کے وہ سجدہ کرتے۔ اب یہ سجدہ کرنے والے کا قصور ہے، حضور کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ نے تو نہیں فرمایا کہ میری قبر میں آ کے تم سجدے کرنا۔ اب ہم جاتے ہیں اس کو ہر کے غلام کے ساتھ مزار کو غسل دیتے ہیں، کہ آپ نے تو کہیں بھی نہیں لکھا، نہ آپ نے فرمایا کہ میرے مزار کو آ کے غسل دینا۔
اگر دے رہا ہے اس سے پوچھو وہ کس انداز میں دے رہا ہے، کس محبت میں کر رہا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے مرنے کے بعد، میرے پردہ فرمانے کے بعد میرے دربار شریف کو آ کے ارکے گلاب سے غسل دینا، یہ کر رہا ہے اس سے پوچھو، اس میں حضور داتا سرکار کا تو کوئی قصور نہیں۔ اور آپ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کی زندگی آج تک محفوظ ہے، جو آپ نے فرمایا وہ کتاب کی شکل میں موجود ہے۔ اگر ہم پڑھ لیں، سب سے پہلے جو آپ نے باب باندھا ہے وہ بھی اس بات علم کا بنتا ہے۔ رسول المحدود ہر زبان میں اس کا ترجمہ ملتا ہے، جس زبان میں ہمیں حضور حاصل ہے ہم پڑھیں، پڑھنے کے بعد جب اللہ کے ولی کو پڑھیں گے نا پھر سمجھ آتی ہے کہ وہ تھے کیا، اور پھر عمل کر کے دیکھیں پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا تھے، ایسے بھی نہیں۔ تو آپ نے پہلا باب باندھا ہے اس بات سے علم کہ جو جس بندے کے پاس علم نہیں ہے دین کا واللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور اس دور میں ماشاءاللہ ہمارے جو بڑی بڑی گدیوں کے بڑے بڑے گدے نشین ہیں، 100 میں سے 80% جاہل ہیں، شریعت کے شین کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اب نہ چہرے پہ سنت رسول ہے، نہ سنت کے مطابق لباس ہے، شریعت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اچھا وہ کتنی بڑی گدی ہے اور جانشین بانے ہیں، وہ کیا لوگوں کی تربیت کریں گے جس کے خود اپنی تربیت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس بندے کے پاس علم نہیں ہے وہ بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ پھر علم ہے عمل نہیں ہے، علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، اب عمل بھی نہیں ہے تو وہ بندہ بھی بیکار ہے۔ وہ پھر علم نہیں ہے، وہ صرف ایک معلومات کی حد تک اس کے پاس ہے کہ یہ کام کرنا، یہ معلومات اس کے پاس۔ جب تک وہ عمل نہیں کرے گا وہ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع لا ینفع، فرمایا اے اللہ میں اس علم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جس سے مجھے نفع نہ ملے۔ علم وہ ہے جس کے اوپر بندہ عمل کرتا ہے، جس سے بندہ نفع حاصل کرتا ہے۔ آپ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اللہ کے بڑے گزرے، پہلی زندگی کچھ اور تھی، پھر اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ اور پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ بندہ گناہ دو وجہ سے نہیں کرتا، بندہ اللہ سے ڈرتا ہے دو وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت دل کے اندر اتنی ہے، اس قدر شدت کی محبت ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کا ڈر دل کے اندر اتنا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے کہ اللہ کے سامنے کا کھڑے ہونے مجھ سے سوال ہوگا کیا جواب دوں۔ اور ایک اللہ کی محبت اتنی ہے کہ محبت کے اس قدر غلبہ ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا حضرت ناظر سرکار نے لکھا ہے اپنا نوجوان ہے ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ساری رات اس کے انتظار میں کھڑے رہتے، وہ رات میں کسی پہل آتی، ایک یا دو منٹ آپ سے گفتگو کر کے چلے جاتے، اور آپ کا ایک مذہبی گھرانے سے تعلق ہے۔ اب نماز بھی پڑھتے ہیں، اب عشاء کی نماز پڑھتے اور پھر اپنے کام پہ چلے جاتے، ساری رات اس کا انتظار کرتے۔ اس عورت کو جب بھی ٹائم ملتا وہ آتی، ایک منٹ میں گفتگو کر کے چلے جاتے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نماز پڑھی، قاری صاحب نے تھوڑی قرآن کر دی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو فارغ ہے، اتنی لمبی نماز پڑھاتی ہے۔ اب ادھر سے کیونکہ ادھر دل نہیں لگ رہا تھا، دل کہیں اور لگا ہوا تھا، اب وہ ادھر زیادہ توجہ تھی، ادھر کام توجہ تھی، میرے یہاں سے جلدی فارغ ہو جاؤ وہاں میں نے جا کے انتظار کرنا۔ کہتے میں نے یہاں نماز پڑھی، باقی ساری رات میں نے انتظار کیا، سردیوں کے دن وہ صبح سہنے کی حرکت، وہ لڑکی آئی چھت پہ آئی تو اس نے آ کر کہا کہ میں گھر میں مہمان ہوں جس وجہ سے میں آج آپ سے بات نہیں کر سکی۔ وہ اتنا کہہ کے چلی گئی، واپس آیا تو دل کے اندر اس کی نفرت نہیں ہے اور محبت آ گئی کہ ہم میرے ساتھ کتنی وفا کرتی ہے
کہ اتنے مہمان تھے، رش میں آ کر مجھے بتانے کے لیے ضرور آئے، چاہے رات کے کسی بھی آ گئی، مجھے بتایا تو ہے نا کہ میں اس وجہ سے آپ سے بات نہیں کر سکتی۔ ساری رات انتظار کیا، بات بھی نہ ہوئی، ایک پیغام اس نے دیا ہے اور واپس آ گیا۔ میں دل میں سوچا ایک عورت، اس کی محبت میں اس حد تک چلا گیا ہوں کہ ساری رات میں نے انتظار کیا، ساری رات میں نے انتظار کیا، اور ساری رات انتظار کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے وہ آئی، اس نے ایک پیغام دیا ہے، اور پھر بھی اس کی محبت میرے دل کے اندر پڑی ہے، اور وہ رب مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، اور اس کے سامنے ایک لمحہ کھڑا ہونا میرے لیے مشکل ہے، اور پھر جب سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ نے ایسے دل کی دنیا بدلی ہے، کہتے کہ میں ساری رات مسلح پہ کھڑے ہو کے گزار دیتا، پھر 60 سال تک ساری رات مسلح پہ کھڑے رہتے، سردیوں کی لمبی رات گزار جاتا، پتہ ہی نہ چلتا۔ اب پہلے انتظار کرنا ایک عورت کا، ساری رات گزر جاتی، پتہ نہیں چلتا۔ اب تو اللہ کی محبت میں ہے، تو اللہ کی محبت میں ساری رات کھڑے ہیں، کیونکہ محبت اللہ سے کیا، سچی محبت کیا، تو ساری رات کھڑے مسلح پہ گزار دیتا ہو، پتہ ہی نہیں چلتا، ساری رات گزر جاتی ہے۔ جب رات گزرتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے میں ابھی کھڑا ہوا تھا تو رات گزرتی ہے، ابھی کھڑا ہوا تھا رات گزر گئی ہے۔ اب بندے کے پاس علم بھی ہے، پھر عمل بھی کر رہا ہے، پھر اس کی زندگی، پھر اس کے دل کی دنیا ایسے بدلتی ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ سے محبت ہو، لیکن اللہ سے محبت یہ ملے گی کہاں سے؟ اللہ کی محبت ملے گی کہاں سے؟ بندے کہہ دیتے ہیں ضرورت نہیں کہ جانے کی، قرآن ہے پڑھو سمجھو، قرآن ہے ترجمہ لکھا ہوا ہے، تفسیر لکھی ہوئی ہے، اس کو سمجھے پڑھے، میں کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جانے تو ہوگی یہی کچھ سمجھائے گا، تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے پڑھے عمل کریں۔ اگر ایسے قرآن کو سمجھنا اتنا آسان ہوتا، حضور کے فرمان کو سمجھنا اتنا آسان ہوتا، شاید ہم سے 2000 سال پہلے حضور تعالیٰ سرکار ہوئے، ہم سے کتنے وہ شہید ہوں گے، کتنے فقیر ہوں گے۔ ڈاکٹروں کی کتابیں ساری لکھی ہوئی ملتی ہیں، اردو میں بھی مل جاتی ہے، انگلش میں بھی مل جاتی ہے۔ اب ایک بندہ صرف کتاب پڑھے، کتاب پڑھنے کے بعد کہ میں ڈاکٹر صاحب ہوں، ایک ڈاکٹر صاحب کی کتاب پڑھے، اس نے پیشنٹ کا مکمل طریقہ پڑھا ہے، مکمل طریقہ اس نے پڑھ لیا کہ کتنے کا آپریشن کرتے ہیں، اس طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ بات آئے اور ابا جی کو چارپائی پہ چڑھا دیں کہ ابا جی آپ کا آپریشن نہیں کرتا ہوں، میں نے پڑھا جو کرنے نہیں کر سکتا۔ اور قرآن اتنا آسان ہے کہ قرآن ایسے ہی مل جائے، ایسے بندہ گھر بیٹھے بیٹھے کہ میں محدث اعظم بن گیا ہوں، میں مفسر اعظم بن گیا ہوں، میں قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی کے پاس جانا پڑے گا، حدیث کو سمجھنے کے لیے کسی کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا، جب اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو اللہ کی محبت مل جائے گی، اور جس کو اللہ کی محبت مل جائے گی اسے کوئی کائنات مل جائے گی، اسے کوئی کائنات مل جائے گی۔ لیکن اللہ والوں کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے صرف جانا مقصود نہیں ہے، بلکہ وہاں کچھ سیکھنا ہے، جو وہ بتائے اس پر عمل کرنا ہے، پھر اللہ والوں کے پاس جانے کا مزہ ہے۔ ایسے نہیں کہ میں سے چھوڑے گئے، میں جو فلاں سالہ سے میں مرید ہوں، میں حقبہ سلطان کا مرید ہوں، میں بابے فرید کا مرید ہوں، میں علی تعلق سرکار کا مرید ہوں، یہ پھر کی ہوئے گا؟ صرف مرید پڑھنا نہیں کچھ ملے گا، مرید پڑھنے کے بعد کچھ کرنا بھی پڑے گا، جو کچھ کیسے ہوتے عمل کرنا پڑے گا۔ پورے کائنات میں جتنے اللہ کے ولی نے اپنی تعریف کو اٹھا کے دیکھا، کسی اللہ کے ولی نے کہا ہو کہ آپ نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اب نہ آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو جھوٹ سے کوئی بچنے کی ضرورت ہے، نہ کسی حرام کام سے بچنے کی ضرورت ہے، جو کر رہا جا بس میرے ہاتھ میں تو نے ہاتھ دے دیا ہے، وہ تو بخشا ہے۔ کسی نے کبھی کہا نہیں نہ کہا ایسے کیا ہے، وہ سمجھ جہاں تک ہاتھ دیتا بخشے گا، عیسائیت نے وہ دے دیا، جو میں نے کہا ہے وہ کرے گا تو پھر بخشش ہوگی۔ جب بندہ اللہ والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، سچی محبت کرتا ہے،
پھر اللہ تعالیٰ مٹی کو بھی سونا بنا دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ مٹی کو بھی سونا بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سرکار نے لکھا ہے ایک بندہ بڑا اللہ تعالیٰ کامل لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ پہاڑ کو طرف رہتا ہے، سارا دن لکڑیاں چلاتا ہے، کسی سے ملتا بھی نہیں ہے۔ صبح آج کر صبح نماز فجر سے لے کر نماز عصر تک وہ کسی کو بھی نہیں ملتا، بس وہ بکریاں لے جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، وہ سارا دن اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ایک بندے کو پتہ چلا، بڑے دور سے سب سے کہ میں نے کچھ تو ملنا ہے اللہ کے بندے کو، وہ ملنے کے لیے آئے، اسے بتایا کہ وہ ملتے نہیں ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، ناراض ہو بھی گئے تو اللہ کا بندہ ہے، وہ اتنی زیادہ دیر ناراض نہیں رہے، راضی ہو جائے گا۔ اب پوچھتے پوچھتے یہ اس کے پاس پہنچ گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ والے نماز میں مشغول ہے اور ایک بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب اللہ والے نے سلام کیا، دیکھا تو ایک بندہ بیٹھا ہے، کیسے آنا ہوا؟ حضور آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ دل میں سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ کھانے وانے کے لیے ملے گا یا نہیں، جنگل میں بیٹھے ہیں نا، یا کیا دیں گے، بڑے دور کا سفر کیا ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے۔ تو آپ نے بتا کیا چاہیے؟ لکڑی کا پیالہ اٹھایا، ایک پتھر کے نیچے رکھا، تو وہاں سے دودھ آنے لگ گیا۔ اب اس کو دودھ بیچ دیا، اس نے دودھ دیا، حیران ہوا، ٹھنڈا ہے، میٹھا ہے، اور وہی پیالہ اسی پتھر کے نیچے دوبارہ رکھا، تو وہاں سے شہد آنے لگ گیا۔ یہ بندہ بڑا حیران ہوا، کہا یہ معاملہ کب سے ہوا ہے کہ بکریوں اور بھیڑیے کے آپس میں صلح ہوئی ہے؟ کہ بھیڑیا کا کام تو بکریوں کو کھانا ہے، اور یہ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، یہ کب کی صلح ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا جب سے بکریوں کے مالک کے رب سے صلح ہوئی ہے نا، تب سے بکریاں اور بھیڑیا کے آپس میں صلح ہوگا۔ کہا یہ تو ہوا، اب یہ بتائیں کہ دودھ دینا یہ بکری کا کام ہے، بھیڑ کا کام ہے، گائے کا کام ہے، اور یہ بچڑوں نے جب سے دودھ دینا شروع کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ حضرت قرآن نے کہا ہے، فرمایا آپ نے پڑھا بھائی استسقا موسیٰ قومی فقل نضرب بعصاک الحجر۔ فرمایا سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پتھر پہ مارا ہے، تو اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم تھی، انہوں نے پانی مانگا ہے، اللہ نے انہوں نے 12 چشمے جاری فرما دیا۔ فرمایا اگر حضور کا غلام ہو، کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے پتھر سے دودھ نہیں نکال سکتے یا پتھر سے شہد نہیں نکال سکتے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، وہ نافرمان ہے، وہ نہیں مانتی ہے، ان کے لیے پانی آ سکتا ہے، تو حضور کے غلام کے لیے پتھر سے دودھ نہیں آ سکتا؟ حضور کے غلام کے لیے پتھر سے شہد نہیں آ سکتا؟ تو ممکن ہے نا؟ تو جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ بندے کا ہو جاتا ہے، پھر رب فرماتا ہے میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ آنکھیں تو میری ہیں لیکن ان پر رب تعالیٰ کیا تھا، ہاتھ تو میرے ہیں، ان میں اللہ نے قوت عطا فرما دی، پاؤں تو میرے ہیں لیکن اللہ نے انہیں وہ قوت عطا فرما دی ہے کہ اب یہ میرے پاؤں غلط کام کی طرف چل کے نہیں جائیں گے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے غلط چیز کی طرف نہیں بڑھے گا، یہ میری آنکھیں ہیں غلط چیز کو نہیں دیکھیں گی، اللہ نے وہ تسلط عطا فرما دی۔ حضرت ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معاذ بن جبل حضور کے صحابی ہیں اور حضرت ادریس خولانی یہ تابعی ہیں۔ اب یہ چند دن کے لیے حضرت معاذ بن جبل کی صحبت میں آ گئے، تو اللہ والوں کی جو صحبت ہوگی نا بندے کی دل کی دنیا بدلتی ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ والوں کے پاس آؤ گے تو اللہ ملے گا۔ حضرت ادریس خولانی حضرت معاذ بن جبل کی صحبت میں آئے، چند دن بیٹھے،
چند دن کے بعد یہ اثر ہوا کہ آج کے بعد میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے۔ کہتے میں مزدوری کے لیے نکلتا صبح سارا دن بھوک ہے، کوئی کام پسند نہیں آتا کہ یہ کام کرو گا اس میں یہ غلط کرنا پڑے گا، اس میں یہ غلط کرنا پڑے گا، اس میں یہ غلط کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان، جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ امتحان بھی تو لے گا، اللہ تعالیٰ کا امتحان بھی تو لیتے ہیں اپنے محبوب بندوں سے، اپنے پیارے بندوں سے کہ یہ بندہ میرے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ میں صبح جاتا شام کو واپس آتا، کچھ دیر گزرے، گھر میں کھانے پینے کے لیے سب کچھ ختم، اب کافی ہے، اب بیوی نے بھی زبان کھول دی کہ اگر آج کچھ کما کے نہ لائے میں نے اپنے بچوں کو لے کر اپنے بیٹے چلے جانا۔ کہتے میں پریشانی کے عالم میں نکلا، صبح سے لے کر ضرورت نہیں تلاش کرتا تھا، کوئی کام نہ ملا۔ جب ضرورت ہوگا تو دل میں خیال آیا دنیا والوں کو بڑا تلاش کرنا چاہتے، دنیا والوں کی بڑی نوکری کرتے، آج دنیا کو بنانے والے کی نوکری کر کے مجھے کا کیا ہوگا؟ کہتے میں نے قرآن کے کنارے مصلی بچھایا، وضو کیا، زور سے لے کر عصر کے وقت تک میں نے نفل پڑھا، اور نفل پڑھتا رہا جب عصر کا وقت ہوا سوچا کہ آج میرا تو کچھ نہیں ہے، جب قریب جاؤں گا گھر کے تو بیوی نے پھر چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ آج پھر کچھ نہیں ملتا ہے، تو ہم سارا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ گھر کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ کہتے میں نے اپنے رومال بنا تھوڑی سی ریت باندھ دی کہ چلے دور سے بولے بھی بولے نہیں روزانہ بھی کچھ لے کر جائے۔ کہتے میں گھر گیا، اس گھر میں سناٹا ہے، کوئی سکون ماحول، میں نے کہا نہیں خیر کرے، گھر گیا، بیوی نے بڑے شرم و حیا سے بڑے عبادت طریقے سے مجھے کہا کہ ہاتھ دھوئے میں کھانا لے کر آتے ہیں۔ میں پریشان، کھانا کہاں سے آ گیا؟ گھر میں کوئی کھانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، کوئی کھانا کہاں سے آ گیا؟ کہ میں نے ہاتھ دھوئے بیٹھا، اس وقت کے لحاظ سے جتنی اللہ کی نعمتیں ساری میرے سامنے آ گئی۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ میری بیوی کا جو دامن ہے وہ تو چاند سے بھی زیادہ بڑا ہے، تو یہ سب کچھ بڑا دے۔ میں نے بیوی سے پوچھا کہ گھر میں تو کھانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں تھا، یہ سب کچھ آیا کہاں سے ہے؟ تو بیوی کہنے لگی آج پتہ نہیں آپ کس قریب کی نوکریوں میں چلے گئے کہ زور سے نہیں کہ اب تک اتنا کچھ اس نے ہمارے گھر بھیج دیا ہے کہ اب تو رکھنے کے لیے جگہ نہیں، پتہ نہیں کس قریب کی نوکری کرنے چلے گئے تھے۔ اب وقت کتنا گزرا ہے، زور سے لے کر سکتا 2 یا 2.5 گھنٹے کا یہ ٹرالیاں ہوتا، آپ پتہ نہیں کس قریب کی نوکری کرنے چلے گئے تھے، اتنا کچھ بھیجا ہے کہ گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں۔ ان کا یا اللہ تو بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ کہتے میں نے ادھر سارے سجدے میں رکھا، یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، میں تو دنیا والوں کی نوکری کر کر کے تھک گیا تھا، کچھ ملتا ہی نہیں تھا، یا اللہ تیری نوکری 2.5 گھنٹے کی ہے، تو نے اتنا کچھ دے دیا کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں۔ یا اللہ تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آج دنیا والوں کی نوکری آنے کے بعد کم کروں گا، تیری نوکری زیادہ کروں گا۔ بیوی کہنے لگی اچھا تم کیا لے کر آئے ہو؟ کہ جب بیوی گئی میں گٹھڑی اٹھائی جس میں میں ریت باندھ کے لایا تھا، میں نے کہا میرا راز کھلنے والا ہے۔ بیوی نے جب وہ گٹھڑی کھولی تو اس کے اندر ریت نہیں بلکہ ہیرے اور جواہرات تھے، اس کے اندر ہیرے اور جواہرات تھے۔ میں نے کہا جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ والوں کی صحبت میں آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ حضور کا سرکار نے لکھا ہے بنی اسرائیل سے بڑا عبادت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری مخلوق سے محبت کرتا ہے نا، جو بندہ میری مخلوق سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو بندہ میری مخلوق سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل سے بڑا نیک تھا، ایک پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے عبادت کرتا رہتا تھا، تو ٹوٹی لوگ میرے کے لیے آتے، تو ایک پتھر تھا پیر پھسلتا اکثر لوگ
تمہیں کوئی تکلیف ہوتی دل میں خیال آیا یا اللہ نے تم اچھا بنایا کیوں اس سے بیٹھے کوئی تکلیف پہنچی اس نے بات غلط تو نہیں کی تھی لیکن بنایا تو اللہ نے بنا اس میں بھی تو کوئی حکمت ہو اب اللہ کی پیدا کی اس چیز میں عیب نکال دیا کہ اللہ تو اس کو کیوں بنایا نہ ہی بناتا کس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی اتنی بات جب محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں تھوڑی سی بھی بڑی چھوٹی بات میں بھی ناراض بھی ہو جاتی ہے جہاں محبت زیادہ ہوتی ہے گہری محبت ہوتی ہے نا وہاں تھوڑی سی بات سے برداشت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس وقت میں جو نبی تھے ان کی طرف وہی فرمائی کہ جاؤ فلاں بندے کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام بلیوں کے حساب سے نکال دیا گنہگاروں کے حساب سے رکھ دیا وہ نبی ہے اس ولی کے پاس پہنچا اللہ کا پیغام سنایا تو میں خوش ہوں وہ خوش ہوا اللہ نے فرمایا نہ اللہ نے فرمایا خوشی کا اظہار کیا بھی کہنے لگے اللہ نے آپ کے بارے میں بڑی سنائی کہ بلیوں کے سب نے نماز کا تو اس کے سب نے آپ کا نام لکھ دیا میں کہاں وہ رب کہاں اس رب نے میرا نام تو لیا ہے اس رب نے میرا نام تو لیا تو اس کی وجہ لکھ دیا ہے لیا تو شراب میرا نام ہے کہا میرا اچھا ایسے کرنا اس رب کو میرا بھی نام بتا دینا کہ اللہ تو نے مجھے جہنم میں ڈالنا ہی تو ہے یا اللہ میرے جسم کو اتنا بڑھا دے میرا جسم اتنا بڑا کر دے کہ جہنم میں اکیلا جاؤں تیری مخلوق میں سے اور کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے یا اللہ یہ تکلیف میں برداشت کروں گا لیکن مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ تیری خوبصورت مخلوق میں سے کوئی اور بندہ جہنم میں جائے ابھی اللہ کو بات اتنی پسند آئی کہ یہ میری مخلوق سے بڑی محبت کرتا ہے کہ خود جہنم میں جانا پسند کرتا ہے اور اس کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اور جہنم میں جائے اللہ تعالیٰ نے فوراً فیصلہ بدل دیا ہے فرمایا جہاں تجھے بھی معاف کیا ہے کل قیامت والے دن جس کی کوئی شفاعت کرے گا میں اس کو بھی معاف کروں گا تجھے بھی معاف کیا ہے کل قیامت والے دن جس کی کوئی شفاعت کرے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا یہ اللہ والوں کی سیرت ہے یہ اللہ والوں کا پیغام ہے یہ اللہ والوں کا مزاج ہے آخری بات حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے کامل والے ہیں وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ابھی کشتی میں سفر کر رہے چند نوجوان جب بندہ جوان ہوتا ہے نا جوانی کا خون جب جوش بھر جائے نا پھر بندے کو نظر نہیں آتا کہ یہ سامنے والا کون ہے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم مذاق کر لیں تھوڑی دیر کے لیے ہنسنا جس کو ذلیل کرنے چاہیے جو بھی ہے اس کا مقام مطلب جو بھی ہے جب نوجوان اور حضور دادا سرکار کا یہ مزاج تھا کہ آپ ہمیشہ ٹینٹ کروا کے رکھتے تھے سر مڑوا کے رکھتے تھے ایک نوجوان نے مذاق اڑایا کہ بابا جی کا سر دیکھو باقی نوجوان ہم سے کرتے اب حضور دادا سرکار کے ساتھ کچھ محبت والے بھی تھے ان کو غصہ آ گیا کہ حضرت صاحب کی شان میں گستاخی کی ہے مذاق اڑایا ہے بے ادبی کی ہے پر میں حضور کے لیے ان کے لیے بددعا کر دیں کہ آپ کا مذاق اڑایا اچھا بددعا کر دوں نہ کر دیں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا میں یا اللہ یہ جس طرح ہنس رہے ہیں نا تو یا اللہ ہمیشہ ایسے ہنستے رکھنا جیسے یہ ہنس رہے ہیں یا اللہ ایسے ان کو ہنستے رکھنا کوئی پریشانی نہ کہتے ہیں ابھی سب دریا اور گور کیا ہے تو وہ حضور کے منہ میں آ گئے حضور ہمیں معافی دے ہمیں معافی دے دیں ابھی اللہ کی ولی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے یہ چھت نہیں گزرے وہ حضور کے منہ میں آ گئے حضور ہمیں معافی ہمیں ایک شرط پہ معافی دے دیں گے اور کیسے ہمیں میرے پاس پڑھنے آیا تو حضور پڑھنے آئے ہمیں دور اب وہ حضرت اللہ کے دربار میں پڑھنے کے لیے آیا اب وہ محبت والے کہہ رہے تھے کہ حضرت کے لیے پر دعا کرنا اور آپ نے ایسی بددعا کی ہے کہ ان کے دل کی دنیا ہی بدل دی ہے ان میں کوئی شاید قرآن
انہیں تو شیخ الحدیث بنا ہے، کوئی وقت کا محدث اعظم بنا ہے، اور کوئی وقت کا مفسر قرآن بنا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کا مثال ہوتا ہے۔ کوئی تقریر کے لیے تو شروع کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں پر دعا نہیں دیتے ہیں، کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ بہت کچھ سنا ہے، بہت کچھ ہم نے سنایا ہے۔ حضور دادا سرکار نے کہا تھا کہ اس مہینے میں بہت سی باتیں بولتا ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں۔ شروع میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں جو شروع میں آئے ہیں اور مجھے پتا ہے، اب میں دوبارہ دوہرا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلدی آنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ والوں کو سمجھنا ضروری ہے، اللہ والوں کی زندگی کو پڑھنا ضروری ہے، اللہ والوں کی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک ہم اللہ والوں کی زندگی کو نہیں سمجھیں، کیونکہ زندگی کیسے تب تک ہمیں اس اللہ والے کی سمجھ نہیں آتی، تب تک آپ نے فرمایا ابو دادا سرکار نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے شہرت ملے، مجھے انعام ملے، میرے اعزاز و اکرام ہو، فرمایا وہ کب ملے گا؟ جب وہ حضور کی سنت پہ عمل کرے گا، جب وہ حضور کی سنت پہ عمل کرے گا، حضور کی اتباع کرے گا، تب اسے عزت ملے گی۔ جب دوسروں کو ملے گا تو حضور کے قدموں میں آئے گا، جو حضور کے قدموں میں نہیں آئے گا اس کو عزت نہیں ملے گی۔ دنیا میں عارضی عزت مل سکتی ہے کہ یہ دنیا کی عارضی زندگی ہے، جو حضور کے قدموں میں آئے گا نا اس کو ایسی عزت ملے گی کہ دنیا میں اس کا نام روشن ہوگا، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا نام روشن ہوگا، دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا نام روشن ہوگا۔ یہ اللہ والوں کی تبلیغ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو دادا سرکار نے یہ لکھا ہے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ مال عطا فرما، یا اللہ مال عطا فرما۔ ہم کہتے ہیں مال اور اولاد فتنہ ہے، لیکن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے مانگا ہے، اللہ سے مانگا یا اللہ مال عطا فرما، لیکن مال کی محبت نہ عطا فرما، مال عطا فرما کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، لیکن یا اللہ مال کی محبت نہ عطا فرما۔ جب مال کی محبت آ جاتی ہے نا پھر بندہ آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر بندہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زہر والے ولی ہونا، درویش ہونا، جس کا نام نہیں ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، تو ایک بڑا درویش آدمی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ یہ حضرت خواجہ معینالدین چشتی میری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو پھٹا پرانا لباس ہے، جیسے آج جانا کہتے ہیں نا فلاں درویش آدمی اس حالت میں موجود ہے۔ کہا یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ حضور کیا ہوا؟ میں حالت ایسی بنا کے رکھو کہ ایسے درویش نہ بنو کہ کسی کا دل کرے کہ یار چند پیسے میں اس کو دے دو، بیچارہ غریب آدمی ہے۔ فرمایا ایسے درویش بنو کہ بادشاہ نہ دو، ایسے درویش بنو کہ شہنشاہ نہ دو، بادشاہ نہ دو۔ اچھا لباس پہننا، اچھا لباس پہننا لیکن کوئی بات نہیں ہے، مان کھا کے رہو، اللہ نے دیا لباس اچھا پہننا، یہ پھٹا پرانا لباس پہننا اس میں کوئی درویشی نہیں ہے، ظاہری طور پہ اس میں کوئی درویشی نہیں ہوتی، درویشی اندر کی چیز ہے۔ جب بندے کے اندر اللہ اور اللہ کا رسول نہیں ہے، لباس ہوگا سب مرضی پہنے اسے کیا ہوگا؟ جب اندر دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی پھر لباس جیسا بھی پہنے گا اس کو عزت ملے گی، جیسا بھی پہنے گا اس کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا